چھوڑ دو، اپنا دین اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی کر دیں گے، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان تینوں نے کہا جان دے دیں گے، ایمان آواز آئے ایمان۔ کیا مطلب؟ ایمان خریدنے بیچنے کی چیز، مومن سب کچھ دے سکتا ہے، ایمان۔ اور آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ دکان بچ جائے، سامان بچ جائے، آن بچ جائے، ایمان جاتا ہے تو یہی حال ہو گیا۔ جو کچھ حرکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں معاشرے میں، کیا حال ہو گیا؟ سڑکوں پر آ کر کیا کچھ کر رہے ہیں، اخباروں میں، ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے؟ ایمان ان کو عزیز نہیں۔ تو جس کو ایمان عزیز نہیں ہے وہ مومن، وہ کہیں کمزور ہے، کچا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا ان تینوں کو جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ حکم تھا بادشاہ، تینوں خوبصورت تھے، جوان تھے، عرب تھے، بہادر تھے۔ جلاتوں نے پکڑ لیا، بہت بڑی کڑھائی لی، تیل جب اس میں کھولنے لگا، انہوں نے ایک کو پکڑا، اس میں ڈالا، دوسرے کو پکڑا، ڈالا۔ وہ دونوں جن کو ڈالا گیا تھا انہوں نے تیل میں جاتے ہوئے ایک نعرہ لگایا تھا، ایک کیا؟ یا محمد، نام کے آگے الف ہے لگا دے تو اپیل بن جاتی ہے، استغاثہ بن جاتا ہے، یعنی انہوں نے حضور کو فریاد کی۔ تیل میں ڈال دیے گئے، تیسرے کو ڈالنے لگے تو وزیر نے کہا خیر، یہ اپنے تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، میں اس کے لیے بادشاہ سے بات کرتا ہوں، اس کو ابھی نہ ڈالو۔ عیسائی بادشاہ کے پاس گیا، یہ عرب ہے، اس کے سامنے اس کے دو بھائیوں کا انجام اس نے دیکھ لیا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مہلت دیں۔ یہ عرب ہیں، عورتوں پر بڑی جلدی فریفتہ ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ میری لڑکی پورے اس علاقے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کو اس پر لگاؤں گا۔ باپ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ باپ۔ میں اپنی لڑکی اس پہ چھوڑوں گا، وہ اس کو عیسائی بنا لے گا، مہلت دے دو۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو تمہیں مہلت دے دے۔ خود باپ لڑکی کے پاس آیا، ساری بات سنائی، تو نے اس لڑکے کو برگلانا ہے، بہکانا ہے، پھسلانا ہے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کام ہوتے ہیں، کس کس طرح ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، اشتہار دکھائے جاتے ہیں، آپ تفریح سمجھتے ہو، وہ آپ کے اندر سے غیرت نکالنے کی کوشش ہے۔ کون بچتا ہے؟ وہی جس نے کسی مرشد کا دامن پکڑا ہو۔ یہ اللہ والوں کی محبت ہے جو آپ کو شیطان کی طرف جانے نہیں دیتی۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، باپ خود کہہ رہا ہے، اس کو الگ کمرہ دے دیا، لے تو جان اور تیرا کام۔ ادھر وہ نوجوان، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں موقع مل جاتا، پہلے منٹ میں ہم اس میں راضی ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے۔ اس لڑکے نے آنکھ اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں۔ کیوں؟ یہی تو سمجھنا ہے۔ صبح شام دن رات وہ لڑکی ادائیں دکھا رہی ہے طرح طرح سے، اس کے سامنے کس کس طرح آ رہی ہے، وہ اس کو نگاہ اٹھا
पूरा दिन में रात में हर वक्त वो नमाज पढ़ता है या कुरान पढ़ता रहता है, इसको देखता भी नहीं। टाइम पूरा हो गया, बाप ने बेटी से पूछा क्या हुआ, उसने कहा असल में इसी शहर में इसकी आंखों के सामने इसके दो भाई तेल में डाले गए हैं, इसके ज़हन पर सदमा है, तुम हमें किसी पहाड़ी मकाम पर पुरफज़ा मकाम पर भेजो जहाँ मौसम बहुत अच्छा हो, तो वहाँ आबो हवा बदलेगी, मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी, वहाँ शायद काम बन जाए। तो बादशाह से थोड़ी सी मोहलत और ले लो। टाइम और ले लिया, बाप ने लड़की को उसके साथ भेज दिया। नहीं समझ आ रही? पूछ रहा हूँ, क्या आप ऐसा कर सके? पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा, आपके पीछे ऐसे लोग छोड़े गए कि जितना आपके इर्द गिर्द माहौल है यही बना दिया गया ताकि आपके अंदर गैरत और ईमान न रहे। वहां ले गए, उस लड़की ने वहां जाकर अपना सारा जोर लगा दिया, लड़का काबू नहीं आया। एक रात लड़की ने कहा, सुन, मैं तुझे नहीं जीत सकी, तूने मुझे जीत लिया, मैं हार गई। मैं वो दीन कबूल करना चाहती हूँ जो इतनी हया सिखाता है, इतनी गैरत सिखाता है। तो बहुत खुश हुआ उसने, उसी वक्त उसको कलेमा हो गई, कलेमा पढ़ लिया। कलेमा पढ़ते ही उसने उस नौजवान को कहा, अब यहाँ से निकलो, ये जितने सिपाही हैं इनको यहाँ छोड़कर आप यहाँ से निकले, क्योंकि अब वो हो गई थी मुसलमान। उसने कहा जान भी बचाओ, ईमान भी बचाओ। दोनों रात के वक्त वहां सवार होकर चले। जब वो चले तो उनको रास्ते में रात के वक्त अचानक एक तरफ से घोड़ों की आवाज आई, जैसे कोई लश्कर आ रहा है। लड़की घबराई, हमारा पीछा हो रहा होगा, बादशाह ने फौज भेज दी होगी। उस लड़के ने कहा तसल्ली रख, जब तक मैं हूं तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। वो रुक गए, बजाय भागने के छोड़ने के रुक गए। वो जो आवाजें आ रही थी वो करीब आ गई। आने वालों को जब देखा, उस नौजवान ने देखा वो आने वाले उसके वो दोनों भाई जिनको तेल में डाला गया था वो थे, और उनके साथ फरिश्ते थे।
اللہ والوں سے محبت رکھیں ان کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ان کی مدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو ایمان جس کو بھی بچانا ہو، آج ہم کہتے ہیں جان بچانے کے لیے ہتھیار چاہیے، ایمان بچانے کے لیے اللہ والے کا ساتھ چاہیے۔ ایک علاقے میں ایک شخص تھا بدعقیدہ، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ عالم اہل سنت ولی اللہ سے اس کا مناظرہ ہو گیا، دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، مگر وہ بے ایمان حق ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا آؤ اللہ سے فیصلہ کروا لیں، اللہ سے فیصلہ کروا لیں، مباہلہ کہتے ہیں اس کو۔ مباہلے کے لیے جب اس کو کہا کہ ایسا کر، تو بھی اپنا ہاتھ جلتے ہوئے تیل میں ڈال، میں بھی ڈالتا ہوں، جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا، جس کا بچ گیا وہ سچا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو، مگر ایک شرط ہے، آپ کے ہاتھ کے ساتھ باندھ کر ہاتھ ڈالوں گا۔ اللہ والوں نے کہا چلو ایسا کر دیتے۔ وہ ہاتھ باندھ کر تیل میں ڈالا، دونوں کا ہاتھ جلا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اللہ والوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ جھوٹا ہے، تو جانتا ہے میں سچا ہوں، پھر اس کا ہاتھ جلتا کیوں نہیں؟ جواب ملا اس لیے کہ تیرے ہاتھ کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ اس کو کہو الگ ڈالے، پھر دیکھو حضرت صاحب نے فرمایا الگ الگ ڈالتے ہیں، اس نے کہا نہیں میں الگ نہیں ڈالوں گا۔ وہی فیصلہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا جب اللہ والوں سے تعلق ہو جائے تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ شاید اس کو مذاق سمجھے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو اہم نہ سمجھے، مگر یہ حقیقت ہے، یہ اونچی اور ہمارے سامنے امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت کوفی المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساری دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے امام اعظم، اتنے بڑے ولی ہو کے بھی اپنے ہی ایک شاگرد کی بیعت کرتے ہیں۔ اندازہ سیدنا غوث اعظم مادر ذات ولی اللہ ہے، مگر حضرت ابو سعید مبارک کی بیعت کرتے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، کتنوں کے نام بتاؤں، یہ سب جو خود بڑے بڑے اولیاء اور کچھ ان میں پیدائشی اولیاء، مگر اللہ والوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ مجھے حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی کا جملہ یاد آتا ہے، جب وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس آئے تو عالم تھے، استاد تھے، اپنے درجے میں بہت اعلیٰ تھے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے بزرگ ہو کر یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہاں آ کر کیا ملا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہاں سے میں نے لفظ پڑھے تھے، علم پڑھا تھا، یہاں مجھے ایمان ملا۔ قرآن میں اسی لیے ہم کو کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ایمان لا کر تقوی والے ہو کر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
لینا. لوگ پوچھتے ہیں پیر پکڑنا کیوں ضروری ہے, مرشد سے تعلق کیوں ضروری ہے, اولیاء سے محبت کیوں ضروری ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا, ایمان والا جانتا ہے قرآن کا حکم ہے کہ ایمان والوں اور تقوی والوں کو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں متقی ہو جاؤ, اور متقی ہو کر ایمان اور تقوی کو بچانے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہر ایک کو حکم نہیں, یا ایھا الناس نہیں ہے, ایمان اور تقوی ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو اور تقوی بھی چاہتے ہو. تو اب سنو کیا کرنا ہے, تم نے کہاں بچانا ہے اپنے آپ کو, سچوں کے ساتھ مل کر کہ ایمان اور تقوی کی حفاظت ہوگی. تو بتائیے اللہ والوں کی اہمیت ہے یا نہیں؟ سوچی, یہ واقعہ انہوں نے سنا ہوا ہے, اس کی فرمائش کر دی ہے, نیچے کو بھی سنا دیتا ہوں. حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی, ہرات افغانستان کا شہر ہے, آج بھی حضرت کی قبر وہاں موجود ہے. بہت بڑے عالم تھے, اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم, بڑا مقام ان کا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے. کتنے بڑے عاشق, علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے کشتۂ انداز ملا جامعہ نظم و نثر او خلاج خاکیم, کہ میں اپنی نظم اور نثر میں جو غلطیاں کر جاتا ہوں, مولانا جامی نبی کے ایسے عاشق ہیں, عشق کا کشتہ ہے, ان کا عشق رہنمائی کرتا ہے, میری غلطیوں کا علاج کرتا ہے. میری باتوں کی اصلاح ہوتی ہے تو ان کے عشق سے ہوتی ہے. وہ مولانا جامی بڑے عالم تھے, ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, نصاب میں پڑھائی جاتی ہے, اور ان کی تصانیف اشعار نعتیں لوگ ویسے بھی سنتے ہیں. ان کو تلاش ہوئی مرشد کی, کس کی آواز آئے, مرشد راہ دکھانے والا, مرشد راہ دیکھنے والا. مرشد ڈھونڈو کوئی اللہ والا ڈھونڈو تاکہ میری نسبت ہو جائے. سوچ کے کہ کس کو پکڑنا ہے, یہ بہت تلاش کرنے پڑتے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, ڈھونڈنے پڑتے. یہ خود سے ملتے تو کوئی ہوتا ہے جس کے پاس خود آ جاتے ہیں, ورنہ ڈھونڈنے پڑتے. نشانی کیا ہے, ایمان اور تقوی. ان کے عقیدے بھی صحیح ہوں اور ان کے عمل بھی صحیح ہوں. نام ملا, بزرگوں کا نام ملا, ملاقات کے شوق میں گھر سے چلے. حضرت سیدنا خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا نام سنا, ان کو ملنے چلے. سفر کر کے پہنچے, پہلے کبھی زیارت نہیں ہوئی تھی اس علاقے میں, پہلے کبھی گئے نہیں. جب پہنچے تو حضرت صاحب سے ابھی ملے نہیں, جو ان کا آستانہ دیکھا, اتنا بڑا آستانہ, اس میں تو سونے چاندی کا انبار لگا ہوا ہے. جانوروں کو باندھنے کے لیے جو میخیں گڑی ہوئی ہے وہ سونے کی ہے. یہ تو دنیا دار بن رہا ہے, یہ اللہ والا نہیں. عالم بھی تھے, شاعر بھی تھے, کہنے لگے اللہ والا ایسا نہیں ہوگا, وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتا, وہ دنیا سے پیار نہیں کرتا. منہ سے ایک مصرع, شعر کی ایک لائن فارسی میں کہا, نہ مرتا نست کے دنیا دوست دارا. وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے, جو دنیا کو پسند کرے وہ مرد
جاؤں. چھوٹے تھے لوگوں سے سنا کرتے تھے جس عورت کا سر ننگا ہے نا اس کا مرد نہیں رہا. اس کا مرد دیکھا اس کا سر ننگا ہو گیا. اب تو لگتا ہے کسی کا بھی مرد نہیں ہے. ساری ننگے سر ہے ایسا مرد کس کو کہتے؟ آپ کہیں گے مونچھیں ہو داڑھی ہو وہ مرد ہے. آؤ بتاؤں مرد کس کو کہتے ہیں؟ طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا کو پسند کرتا ہے دنیا سے پیار کرتا ہے وہ عورت کی طرح ہے. وطالب العقبی مخنث، اور جو آخرت کا طالب ہے وہ مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. یہ بیماری ہوتی ہے، تیسری جنس نہیں ہے، یہ بیماری ہے جس کو آپ ہجڑا کہتے ہیں. کراچی والے شاید 7:45 بھی کہتے ہیں اس کو. وہ اس کی طرح ہے. وطالب المولا مذکر، مذکر مرد کون ہے؟ جو اللہ سے پیار کرتا ہے. حضرت نے فرمایا وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے اور حضرت صاحب سے ملے بغیر الٹے پاؤں واپس ہو. سفر کرتے ہوئے راستے میں کہیں رکے، سرائے میں کمرہ لیا، ہوٹل میں وہاں سو گئے. خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے، قیامت کا میدان ہے، سارے لوگ جمع ہیں. کچھ لوگوں نے مولانا جامی کو گھیرا ہوا ہے. کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے. جامی آپ نے میرا یہ دینا ہے، آپ نے مجھے یہ بات پوری کرنی ہے. لوگوں نے گھیرا ہوا ہنسے ہوئے. کیونکہ دنیا میں آپ کسی کا کچھ مار لیں آپ اس کو بہادری سمجھتے ہیں، فنکاری سمجھتے ہیں کہ میں نے فلانے کے پیسے دبا دیے، فلانے کی چیز ہتھیا دی. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں بڑا فنکار ہوں، بہت ہی ماہر ہوں. 3 پیسے کتنے؟ سب کی آواز آج کل کے حساب سے 50 روپے سمجھ لو. کسی کے آپ نے مار لیے، قیامت کے دن آپ کو وہ دینے ہوں گے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. آپ کو 700 نمازیں دینی پڑیں گی. کتنی نمازیں نہیں ہوں گی؟ دوسری نیکیاں دیں گے. نیکیاں نہیں ہوں گی اس کے اتنے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے. ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے؟ سب مسئلہ ہے. کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، کوئی کسی کا پیسہ مار رہا ہے، کوئی کسی کی جائیداد مار رہا ہے. سب ہے لینا ہوگا نہیں. بڑا ضرورت مند دینے اور واپسی کرتے وقت شکل نہیں دکھاتے، ٹیلی فون نہیں اٹھاتے، دروازہ نہیں کھولتے. ڈرنا چاہیے. قیامت کا دن مولانا جامی کو لوگوں نے گھیرا ہوا. مولانا جامی پریشان. اچانک ایک طرف سے ایک سوار آیا. اس نے آ کر کہا جامی سے جس نے جو لینا ہے وہ مجھ سے لے لو. وہ مولانا جامی کون ہے؟ فیض الباری انور شاہ کشمیری کی لکھی ہوئی کتاب جو علماء دیوبند میں مشہور، اس نے لکھا مولانا جامی مردے زندہ کیا کرتے تھے.
से ले लो। वो लोग उधर हो गए, सबको दे दिया। मौलाना जामी की खलासी हो गई, बड़े खुश उसकी तरफ बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं। आप मेहरबान, आपने मुझे मुश्किल से निकाला, मेरी मुश्किल दूर की, मेरी इसी को तो मुश्किल कुशाई कहते हैं। तो बोलो वो मुश्किल कुशा हुए या नहीं हुए? आपने मेरी मुश्किल कुशाई की है, मेरी मुश्किल दूर की है। आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम उबैदुल्लाह अहरार है। तो जिनको मिलने गए थे और बगैर मिले वापस आ गए कि ये दुनियादार है, ये मर्द नहीं है। आंख खुली, बड़े शर्मिंदा हुए। मैं दुनियादार समझा था, मैंने क्या समझा और ये क्या निकले। अब हकीकत और मोहब्बत से दोबारा जा रहे हैं। वहां पहुंचे तो हजरत की महफिल लगी हुई थी। हजरत स्टेज पर बैठे खिताब फरमा रहे थे। मौलाना जामी कहीं पीछे आकर बैठ गए। हजरत साहब ने फरमाया जामी आगे आ जाओ। वो पहले कभी वहां गए नहीं थे, किसी से मिले नहीं थे। कहने लगे शायद किसी और का नाम जामी होगा। हजरत साहब ने फरमाया तुम्हें कह रहा हूं, आ जाओ आगे आ जाओ। वो आगे आ गए। मैं कल भी तो आए थे ना, आए थे ना जी, आया था। जाते हुए कुछ कह गए थे। जाते हुए क्या मौलाना जामी ने वहां लिखा था, लोगों को सुनाया था? उनको कौन सुना रहा है? अल्लाह फरमाता है उनके कान मैं बन जाता हूँ, उनकी आंख मैं बन जाता हूँ। तो जिसके कान और आंख में रब की कुव्वत हो उसके लिए फासले कोई चीज। हम यहाँ से गौस पाक को पुकारते हैं, वो सुनते, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उनके कान मैं बन जाता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत मौलाना जामी वहां पर शर्मिंदा हुए। कहने लगे मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। हजरत ने फरमाया नहीं सुनाओ। हजरत जी गलती हो गई, नहीं फरमाया सुनाओ ताकि जवाब दे दे। मौलाना जामी कहते हैं न मर्दा नस के दुनिया दोस्त दारत, वो मर्द नहीं होता जो दुनिया को दोस्त रखे। फरमाया जवाब लिख दो, अगर दारत बराए दोस्त दारत, दर गिल ज़दा अपना के दर दिल, ये सोने की मेखें जमीन में गड़ी है, मेरे दिल में नहीं गड़ी। तुर्की का शहर कोनिया जहां हजरत आराम फरमा, वहां पर आज भी दुनिया जाती है सलाम करती है। उनकी मसनवी उर्दू में, अरबी में, अंग्रेजी में, फारसी में, हर जबान में दुनिया में पढ़ी जा रही है। मौलाना जामी का वाकया सुना तो मौलाना रूम का भी सुन लो। मौलाना रूम का बहुत बड़ा मदरसा था। उसमें उस जमाने में प्रेस नहीं था, लोग हाथ से किताब लिखते थे। मैंने
دوسرے کو چاہیے وہ نقل کر لیتا تھا. اس زمانے میں یہ فوٹوز تھے نہیں، پرنٹنگ قلمی نسخے، قلم سے لکھا ہوا، بال پین بھی نہیں تھا اس زمانے میں، روشنائی سے ڈبو ڈبو کے لکھتے. کتابوں کا